السلام علیکم ڈیئرس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کی تیاری ہم کر رہے تھے، تو آج ہم مزید اور کوسچن دیکھتے ہیں فلسفی کے حوالے سے کہ جو فلسفی کے کوسچن وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس میں ایک ہم دیکھتے ہیں، آپ اوپر دیکھیں ایک کوسچن لکھا ہوا ہے کہ مین کی ناٹ بی ٹاٹ واٹ دا ورلڈ از ریلیٹیڈ ٹو۔ یہ کہتا ہے کہ جو ورلڈ ہے، جو دنیا میں جو چیز موجود ہے اس کے حوالے سے جو ہیومن ہے اس کو ہم سکھا نہیں سکتے کہ مطلب جو بھی چیز ہے وہ جو چیز ہے وہ مطلب کہ مین خود ہی آبزرو کرتا ہے تو اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ یہ کون سی فلسفی ہے؟ اس فلسفی کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹنشلزم۔ اس کے بعد ہے ماڈرن ینگیسٹ فلسفی از ایگزسٹنشلزم، مطلب کہ جو ماڈرن فلسفی ہے جو بالکل ینگیسٹ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ایگزسٹنشلزم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فادر آف ایگزسٹنشلزم وہ کون ہے؟ اس کا جو فادر تھا وہ ہے کرک گارڈ، ٹھیک ہے۔ جو کرک گارڈ ہے یہ اس کا فادر ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے۔ اگر ہم بات کریں کرک گارڈ، جین پال سارٹے، کارل جیسپرس ایکسپوننٹ آف ایگزسٹنشلزم، یہ جو جتنے لوگ تھے، کرک گارڈ تھے، جین پال سارٹے تھے، کارل جیسپرس تھے، یہ سارے جو نا وہ ماننے والے تھے کس کو؟ یہ مانتے تھے ایگزسٹنشلزم کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیرینیلزم از این ایجوکیشنل فلسفی آف اولڈ ویلیوز۔ اس کے بعد اگر دوسری فلسفی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرینیلزم، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیرینیلزم ہے یہ کہتے ہیں کہ از این ایجوکیشنل فلسفی آف اولڈ ویلیوز، مطلب کہ جو پرانے جو ویلیوز ہیں اس کی یہ جو نا وہ فلسفی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ پرمننسی از مورل ریئل دین چینج سیڈ بائی، تو یہ جو پیرینیلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو پیرینیلزم کو مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پرمننسی از مور ریئل دین چینج۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پرمننسی ہے، جو چیز مطلب کہ ایک قائم ہونے والی ہے، جو چیز مطلب کہ ختم نہ ہو، مطلب ایک جو چیز موجود رہے، کہتے ہیں کہ یہ مور ریئل ہے دین چینج، مطلب چینج سے زیادہ جو نا یہ جو مطلب وہ جو چیز ہے مطلب کہ جو کانسٹنٹ رہے، جو چینج نہ ہو، جو بدلے نہیں، وہ جو نا وہ مطلب کہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ یہ کون مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں جو پیرینیلسٹ لوگ ہیں، جو پیرینیلزم کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف، یہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ خود ہی ایک مطلب زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ناٹ پریپریشن آف لائف، نہ ہی کہ مطلب کہ جو زندگی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو ایجوکیشن ہے وہ خود ہی ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی کہا تھا پیرینیلزم والے جو لوگ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ خود ہی ایک لائف ہے، وہ خود ہی ایک زندگی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ ہم زندگی کے لیے مطلب تیاری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو تعلیم ہے وہ خود ہی زندگی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہیومنس آر سیم، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جو انسان ہے وہ سیم ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ مختلف نہیں ہے۔ ہینس ایجوکیشن شوڈ بی سیم ایوری ویئر، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہیومن ہر مطلب کہ دنیا کے ہر کونے میں جو لوگ ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے لیے تعلیم بھی مطلب ایک ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک جو خطے کے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم دوسری ہونی چاہیے، پھر جو دوسرے خطے کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک ہی جیسے ہیں، کہ ساری دنیا میں جو انسان ہے اگر وہ سیم ہی ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ان کے لیے تعلیم بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ جو امریکہ کو تعلیم ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، وہی چائنیز میں ہونی چاہیے، وہی افریقن لوگوں میں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی کون مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں پیرینیلزم والے جو لوگ ہیں، یہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف گریٹ بکس از ریلیٹڈ ٹو فلسفی، یہ کہتے ہیں جو گریٹ بکس ہیں، وہ جو بڑے بڑے بکس ہیں جو مطلب جو دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، جو دنیا اس کو مانتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو نا اسٹڈی ہونی چاہیے۔ یہ کون مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں جو پیرینیلزم والے لوگ ہوتے ہیں، جو پیرینیلسٹ ہوتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو بکس ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فلسفی دیٹ ایمفیسائزز آن ایور لاسٹنگ ریئلٹی، مطلب وہ فلسفی جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا مطلب کہ بالکل مطلب بہت سارے جو نا وہ ٹائم تک چلے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، مطلب کہ ایور لاسٹنگ مطلب بہت سارے ٹائم تک چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، یہ مطلب قائم رہنے والی ہے۔ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ فانی نہیں ہے، یہ مطلب کہ لا فانی ہے، یہ بہت سارے ٹائم تک جو چلتی رہے گی۔ یہ کون مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں پیرینیلزم والے لوگ ہیں، یہ مانتے ہیں۔
اس کے بعد یہ کہ ان پیرینیلزم ٹیچر از اتھارٹی فگر، یہ کہتے ہیں کہ جو پیرینیلزم فلاسفی ہے اس میں جو مین جو چیز ہے وہ ہوتی ہے ٹیچر، مطلب ساری جو اتھارٹی ہے وہ ساری جو حکمرانی ہے جو اتھارٹی ہے سب کچھ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے، جو ٹیچر کا دل کرے گا وہی ٹیچر کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وچ فلاسفی ریمینس کانسٹنٹ آل دا ٹائم، یہ مطلب کون سی ایسی فلاسفی ہے جو ہر وقت مطلب کانسٹنٹ ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی، وہ بدلتی نہیں ہے، یہ کون سی ہیں؟ یہ بھی جو پیرینیلزم کی جو فلاسفی ہے یہ پوری دنیا میں ہمیشہ جو ہے نا کانسٹنٹ رہتی ہے، یہ چینج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ کہتے ہیں کہ موسٹ کنزرویٹو اینڈ انفلیکسیبل فلاسفی از پیرینیلزم، مطلب جو موسٹ کنزرویٹو ہے جو بالکل آرتھوڈاکس ہے، پرانی ہے، اینڈ انفلیکسیبل وہ جو چینج نہیں ہونے والی، وہ ایک فکس ہے، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ بھی ہمارا جو پیرینیلزم کی فلاسفی ہے یہ ہے جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، یہ بھی ہماری کون سی ہے؟ پیرینیلزم۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فوکسز آن اولڈ تھنگز دیٹ اکر اگین اینڈ اگین، یہ جو ہے اس کا جو فوکس ہوتا ہے، ان کا مین فوکس ہوتا ہے جو اولڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو پرانی چیزیں ہیں جو بار بار ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ان کا مین فوکس ہوتا ہے، کس کا؟ جو پیرینیلزم ہے ان کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ امیٹیشن آف لائف بٹ پریپریشن فار اٹ، یہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے یہ ایک زندگی کا نقل نہیں ہے کہ ہم کسی کا جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے ہم کوئی نقل کرتے ہیں، یا زندگی کا نقل نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ جو لائف ہے اس کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی نقل کرتے ہیں، کس نے کر لیا اس کا ہم جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں، نقل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے اس کے لیے ایک تیاری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ جو ماریٹین، ایڈلر، ہچنس اور ایکسپوننٹ آف فلاسفی، یہ جو لوگ ہیں ماریٹن ہے، ایڈلر ہے، ہچنس ہیں، یہ سارے جو نا مانتے ہیں کس کو؟ یہ سارے مانتے ہیں پیرینیلزم کو، جو پیرینیلزم فلاسفی ہے اس کو یہ جتنے لوگ ہیں، مارٹن ہو گیا ہمارا، ایڈلر ہو گیا، ہچن ہو گیا، یہ سارے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ پیرینیلزم ہے ہیز روٹس ان بوتھ دا آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم، کہ یہ جو ہماری پیرینیلزم ہے یہ دونوں کو سپورٹ مدد کرتی ہے، اس کی جو روٹ ہے، اس کی جو جڑیں ہیں یہ دونوں میں، وہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ آئیڈیلزم میں بھی ہیں اور ریئلزم دونوں میں اس کی جڑیں جو ہے نا موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اسینشلسٹ فلاسفی آف ایجوکیشن بیسڈ آن کنٹینٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ، اس کے بعد ایک ہماری ایک دوسری فلاسفی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسینشلزم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اسینشلسٹ فلاسفی آف ایجوکیشن بیسڈ آن کنٹینٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ، یہ جو فلاسفی یہ جو نا وہ بیس کرتی ہے کس پہ؟ کنٹینٹ پہ اور جو ٹیچر سینٹر، مطلب یہ کہتے ہیں جو کنٹینٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ، اور جو ٹیچر ہے یہ سب کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ جو ایک ٹیچر اور جو ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے، جو چیز پڑھا رہا ہے وہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اسینشلسٹ جو ہوتے ہیں اسٹریس آن مینٹل ڈسپلن، یہ جو اسینشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اسینشلزم فلاسفی کو مانتے ہیں یہ جو اسٹریس کرتے ہیں، جو اپنا تاکید کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں مینٹل ڈسپلن پہ، وہ جو بندے کا جو دماغ ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، اس پہ جو اس کا جو ہے ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں یوزفل کلچر اینڈ اسکلس آر فوکسڈ ان فلاسفی اسینشلزم، یہ جو اسینشلزم جو فلاسفی ہے اس کا یہ کہتے ہیں کہ یوزفل کلچر اینڈ اسکلس آر، مطلب کہ ایک جو کلچر ہونا چاہیے وہ یوزفل ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو اسکلس ہونے چاہیے، جو مہارت ہونی چاہیے، ان کی مطلب جو اسینشلسٹ ہوتے ہیں انہی پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، اس کا جو مطلب جہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں ایک تو ان کا جو کلچر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کے جو مہارت ہے مطلب ٹیچر کی وہ بھی مطلب کہ اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو اسینشلسٹ ہوتے ہیں گیٹ دیئر ایم آف ایجوکیشن فرام ٹریڈیشنس، یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسینشلسٹ جو ہوتے ہیں یہ اپنا جو زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مطلب حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ ٹریڈیشن سے، مطلب کہ جو ٹریڈیشن ہے جو ہم مطلب ثقافت ہے جو ہم جو پیچھے کے جو لوگ وہ کرتے آ رہے ہیں اس پہ یہ بیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ فلاسفی اسٹریس کور نالج کور کریکولم، مطلب کہ یہ کہتے ہیں فلاسفی اسٹریس کور نالج کی جو کور نالج ہے، جو بیسک جو بنیادی جو نالج ہے تعلیم ہے، اور جو کور کریکولم ہے اس پہ جو نا یہ جو اسینشلزم والے لوگ ہوتے ہیں، جو اسینشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ جو نا اسی پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو کور نالج ہونا چاہیے اور جو کور کریکولم ہے اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلاسفی ریلیٹڈ
بیک ٹو بیسکس، مطلب کہ جو آپ کا جو بیسکس ہے، آپ کا جو بنیاد ہے اس پہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، مطلب ہر کسی کا جو بیسک ہے وہ اس کو آپ اسٹرانگ کریں۔ اس پہ یہ کون سی فلاسفی ہے؟ یہ ہے اسینشلزم، یہ جو اسینشلسٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد بیک ٹو بیسکس مینس، یہ جو بیک ٹو بیسکس کا جو مطلب ہوتا ہے پروموٹنگ ریزننگ، مطلب کہ جو ایک ریزننگ ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنا، اس کی ترقی کرنا، اس کو فروغ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں بیک ٹو بیسکس۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فوکسز ٹیچنگ اسینشل انفارمیشن اینڈ ویلیوز آف پاسٹ، یہ جو اسینشلزم ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فوکسز ٹیچنگ اسینشل انفارمیشن، مطلب کہ جو اسینشل ایک جو ضروری جو انفارمیشن ہے، جو ضروری جو نالج ہے، اینڈ ویلیوز آف پاسٹ، مطلب جو ہمارے جو ماضی میں جو ویلیوز تھے وہ جو گزر چکے ہیں اس پہ ان کا مین جو ہے وہ فوکسز ہوتا ہے، کس کا؟ اسینشلزم کا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ولیم بیگلے از دا ایکسپوننٹ آف فلاسفی اسینشلزم، یہ جو ولیم بیگلے تھے یہ جو نا وہ اس کو ماننے والے تھے، مطلب اسینشلزم میں جو فلاسفی ہے اس کو ولیم بیگلے اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بالکل یہ جو فلاسفی ہے یہ ٹرو ہے، یہی حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چائلڈ انٹرسٹ شوڈ بی فوکسڈ ان لرننگ پروگریسوزم، اس کے بعد ایک دوسری فلاسفی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروگریسوزم۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چائلڈ انٹرسٹ شوڈ بی فوکسڈ ان، یہ کہتے ہیں کہ جو چائلڈ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو بچے کی جو دلچسپی ہوتی ہے، بچے کی جو دلچسپی ہے اسی پہ فوکس ہونا چاہیے، جو بچہ چاہتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے، جو بچہ نہیں چاہتا، جو بچے کا دل نہیں کرتا، جو بچے کا من نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیں، وہ نہ کریں۔ جو بچے کا انٹرسٹ ہے، جو چیز بچہ پڑھنا چاہتا ہے، جو بچے کا ایک اس ٹائم پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے وہی آپ ان کو پڑھا دیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کریکولم آف پروگریسوزم از چائلڈ سینٹرڈ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو پروگریسوزم کو مانتے ہیں، ان کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ چائلڈ سینٹر ہوتا ہے، وہ جو بھی ایجوکیشن بناتے ہیں وہ بچے کو دیکھ کے بناتے ہیں کہ بچوں کی کون سی نیڈس ہیں، کون سی اس کی جو نا وہ وانٹس ہیں، ان کی انٹرسٹ کون سا ہے، ان کو دیکھ کے اس کا جو کریکولم ہے وہ بنائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پروگریسوزم ٹیچر ایمفیسائز پریکٹیکل ایجوکیشن، یہ جو پروگریسوسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو پروگریسوزم کو مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل جو ایجوکیشن ہے اس کو جو ہے نا وہ فروغ دینا چاہیے، مطلب ایسی ایجوکیشن ہو جس میں پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایکسپریمنٹل نالج از ریئل سیڈ بائی، یہ کہتے ہیں جو ایکسپریمنٹل نالج ہے وہ جو تجربات سے حاصل ہوتی ہے وہ جو نالج ہے وہی مطلب ریئل ہے، وہی حقیقت ہے۔ یہ کون مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں جو پروگریسوزم والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پروگریسوزم واز ڈرائیوڈ فرام پریگمنٹزم، یہ جو پروگریسوزم ہے یہ جو نا وہ نکلا ہوا کہاں سے؟ جو پریگمنٹزم ہے اس سے نکلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرئنس سیڈ بائی، یہ جو ایجوکیشن ہے یہ جو ایکسپیرئنس ہے اس کی ری آرگنائزیشن ہے، ہم اس کو جو نا وہ ری آرگنائز کر کے جو بناتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کہا تھا جوان ڈیوی نے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ سیڈ بائی، یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن وہ ہے کہ جو ہم لرننگ ٹو ڈو مطلب ہم ایسے طریقے سے سیکھیں کہ وہ جو چیز ہے وہ خود ہم جو ہے نا وہ کریں، پریکٹیکل کریں، مطلب ہم اپنے ہاتھوں سے جب تک نہیں کریں گے وہ جو چیز ہم خود پریکٹیکل نہیں کریں گے، ہم خود اگر اس کی ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ چیز ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لائف از کنٹینیوسلی چینجنگ پروسیس سیڈ بائی پروگریسوزم، یہ جو پروگریسوزم والے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جو لائف ہے یہ کنٹینیوسلی چینج ہوتی رہتی ہے، یہ مطلب مسلسل جو ہے اس کا جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہی ہے، یہ کہیں پہ رکتی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا وہ فلاسفی کے کوسچن تھے، مزید ہم کوسچن بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔